أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے انتہائی معزز محترم قرآن دوست ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے میں آج ہم لیسن نمبر 6 کو کریں گے۔ الحمدللہ ہم بہت تیزی سے اور بہت آسانی سے ہم سیکھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان کو ڈسکس کریں گے، اقامت اور اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا ہم دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم نے بی، فی اور الا کے حروف کو دیکھنا ہے آج۔ آخر میں ہمارے پاس نکات تعلیم یا شوق ہوگا، اور آج کے سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 3796 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ایک گھنٹے میں ہم 3000 سے زیادہ آنے والے الفاظ کو سیکھ کر اٹھیں گے۔ تو شوق سے، محبت سے اور پیار سے اس کو پڑھیے اور لگن کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 6 کے اختتام تک ہم 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 23,267 دفعہ ہیں۔ دیکھیں، جسٹ 6 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے کچھ پتا نہیں تھا، ہم نے 6 لیسن کریں گے اور انشاءاللہ ہم 23,000 سے زیادہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ فیملیئر ہو جائیں گے۔ تو آج ہمیں بہت شوق سے اس لیسن کو سیکھنا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری نئی چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آج اس میں سیکھیں گے۔ 7 ہوم ورک، تلاوت کے 5 منٹ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے قرآن سے دیکھ کے پڑھنا ہے، اور 5 منٹ آپ نے جو ہے وہ زبانی اپنے حافظے سے جو ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پڑھیں، کتاب سے پڑھیں، بکلیٹ سے پڑھیں یا شیٹ سے پڑھیں، ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نماز میں آپ مختلف صورتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، چن کے بٹھایا ہے اس کلاس میں، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو پڑھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک ہے، میں امید کر رہی ہوں آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ چلیں آج کے لیسن کو ہم دیکھتے ہیں، فجر کی اذان۔ ہم نے پچھلے لیسن میں اذان کو پڑھا تھا پورا، لیکن فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ جب بھی فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں باقی اذانوں کی نسبت یہ الفاظ جو ہے وہ 2 مرتبہ ایکسٹرا دہرائے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اس کو ہم لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ ہم پڑھ چکے، الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ خیر بہتر ہے، خیرن کا لفظ، خیرن کا مطلب بہتر ہے۔ من النوم، نوم، نوم کا مطلب نیند۔ کس سے بہتر ہے نماز؟ نیند سے بہتر ہے۔ نوم اور نیند دونوں لفظ کیا ہیں؟ نون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ہم اسی سے اس کو ریزمبل کر کے جو ہے وہ یاد رکھ لیں گے کہ نوم جو ہے وہ بھی نون سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیند جو ہے وہ بھی نون سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہم اس کو کوریلیٹ کر کے جو ہے وہ انشاءاللہ یاد رکھ لیں گے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ تو ہم اس کو فجر کی اذان میں ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے کہ صرف فجر کی نماز میں ہی الفاظ کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ جی بالکل، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں فجر کی نماز میں یہ باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نیند آپ سو رہے ہیں یہ اس نماز سے بہتر ہے جو اٹھ کے ہمیں جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو نماز بہتر ہے نیند سے۔ نوم کا مطلب کیا ہے؟ نیند، ٹھیک ہے؟ تو نیند ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم نیند کو دیکھیں تو نیند ہمارے پاس موت کے برابر ہے۔ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس۔ نماز اصل زندگی ہے، نماز اللہ کی پکار ہے، ٹھیک ہے؟ نیند ہمارے نفس کی پکار ہے کہ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ملتا ہے، اور نیند کیا ہے؟ ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ سو جاؤ، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لینا۔ عموماً نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت ہوتی ہے، آپ کی باڈی ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس باڈی کو آرام کے لیے جو ہے وہ نیند کی ضرورت ہے، لیکن نماز انسان کی روح کے لیے راحت ہے۔
جیسے نیند جسم کی ایک غذا کے طور پہ ہم لیتے ہیں نا کہ جسم کو ضرورت ہے اس کی، اسی طرح روح کو جو ہے وہ نماز کی ضرورت ہے. لیکن فجر کے وقت نیند ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہے بہت ضروری ہے. لیکن جو فجر کے وقت کی نیند ہے اسپیسیفکلی وہ جسم کے لیے جو ہے وہ مضر صحت ہے، وہ راحت نہیں ہے، وہ ہمارے جسم کو نقصان دیتی ہے. تو صبح کے وقت کی جو تازگی ہے وہ جسم کے لیے زیادہ بہتر ہے اس نیند سے جو ہم لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. تو اس کو پڑھ لیجئے، ہینڈ ریز کیجئے، کون دہرائے گا؟ جی سسٹر انم پڑھیے. الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے من النوم نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم نماز بہتر ہے نیند سے. نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. اور جو لوگ مائک کو آن کر کے نہیں پڑھتے وہ کم از کم اس کو اتنا اونچا ضرور پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز جائے. اچھا، فجر کی نماز کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اقامت کے وقت کے اضافی الفاظ ہیں. جو میرے بھائی حضرات مسجد جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے اذان کے الفاظ ہی دوبارہ دہرائے جاتے ہیں جس کو اقامت بولتے ہیں. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کے بعد پڑھا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. قد، قد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ البتہ، آلریڈی. ٹھیک ہے، آلریڈی مطلب جو کام پہلے ہو چکا، البتہ یا ہو چکا، ایک کام مکمل ہو چکا ہوا ہے پہلے. تو یہاں پہ ہم اس کو کیوں لے رہے ہیں قد البتہ؟ کیونکہ نماز کھڑی ہو چکی ہوئی ہے. اقامت کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو قد البتہ آلریڈی یہ کیا ہے آپ کے پاس کہ ایک کام ہو چکا ہے. اس کے بعد قامتی، کھڑی ہونا. جیسے اردو میں آپ قیام کا لفظ بولتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو ریزمبل کر سکتے ہیں. قامتی، کھڑے ہونا، یہ کھڑی ہو گئی ہے. قام لفظ ہوتا ہے اس سے قیام ہوتا ہے اردو میں، تو قامتی کا لفظ کیا ہے؟ کھڑی ہو گئی. البتہ نماز کھڑی ہو گئی. الصلاۃ نماز. تو قد البتہ، ویسے ایک قد و قامت اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، یہ وہ والا قد نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے والا قیام والا قد ہے. ٹھیک ہے، تو قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی نماز. اب اذان کیا ہے؟ اذان اس بات کا ہے، اعلان ہے کہ لوگ مسجد کی طرف آئیں. اذان بلاوا ہے اللہ کی طرف سے کہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، مسجد میں آنا تمہارے لیے فلاح ہے. اور اذان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے. اور اقامت کیا ہے؟ اقامت اس چیز کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے نماز کیا، جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. تو اس میں اذان اور اقامت کا ڈفرنس کیا ہے کہ اذان ہے اعلان اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت کیا ہے؟ اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ گئے ہیں ان کے لیے جماعت جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ کھڑی ہو گئی ہے. تو وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو دیکھ لیتے ہیں. مطلب یہ وہ دو الفاظ تھے کچھ جو فجر کی نماز میں ہم ایکسٹرا پڑھتے ہیں اور اقامت میں ایکسٹرا پڑھے جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے بھی دیکھ لیا. اس کے بعد ہم وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو دیکھتے ہیں. وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ. پوری بسم اللہ آپ نہ بھی پڑھیں، جیسے اتنا سینٹینس کافی ہوتا ہے وضو کے شروع سے پہلے بسم اللہ ہی. اور یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. بسمی کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ 2. کون کون سے؟ بی اور سم. بی بی سے اور اسم نام. جی، بی سے اور اسم نام. تو نام. بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے. بسم اللہ ہی کیا ہے؟ نام سے اللہ کے. ایک سیکنڈ پوسٹ. بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے
اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیں کتنی زبردست فضیلت ہے اس دعا کی، کہ جو کوئی وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وضو کے بعد کی دعا، تو جنت کے 1 یا 2 یا 3 یا 4 نہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو دیکھیں کتنی ضروری دعا ہے، ہمیں اس کو فوراً یاد کر لینا چاہیے۔ تو وضو کے بعد کی دعا کیا ہے ہمارے پاس؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سارے الفاظ۔ اشہد ہم نے پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، مطلب اس کی تشریح بھی ہم اذان کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد کی۔ تو موت کو یاد رکھیے، موت کو یاد رکھیے اور اس کلمے کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیے، تاکہ مرتے وقت بھی ہماری زبان پر جو ہے وہ یہی کلمہ ہو، کیونکہ جو چیزیں ہماری روٹین کا حصہ ہوتی ہیں وہی ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو قریب المرگ شخص جو ہے اس کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس میں ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کچھ ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے کہ آپ ایمرجنسی ڈاکٹر کی ایک بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور ان میں سے صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ کلمہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اس کلمے کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے، تاکہ مرتے وقت بھی ہمیں یہ کلمہ نصیب ہو۔ تو وہاں تک کے الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے تھے پہلے۔ آگے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ وہ اکیلا ہے۔ وحدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اکیلا ہے۔ لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک۔ لا کا مطلب بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، لا کا مطلب نہیں، شریک کا کوئی شریک، جیسے واحد، احد، توحید، یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ واحد کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے، واحد جمع بھی آپ پڑھتے ہو، واحد ایک کو کہتے ہیں، کیونکہ جمع زیادہ کو کہتے ہیں۔ احد کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے، ایک کو کہتے ہیں۔ توحید کے معنی ہم استعمال کرتے ہیں موسٹلی اردو میں۔ تو لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، وحدہ سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ لا نہیں ہے، شریکہ کوئی شریک، لہو اس کا۔ لہو کا اشارہ کہاں کریں گے ہم نے؟ لہو کا اشارہ کون بتائے گا مجھے؟ جی سسٹرز، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سسٹر اسما شہزاد، لیفٹ پہ لیفٹ پہ ایک انگلی سے، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا نا لہو کا ٹیبل پورا۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا، ٹھیک ہے؟ پورا ٹیبل پڑھا تھا نا ہم نے پچھلی کلاس میں۔ تو لہو کیا ہے؟ اس کا۔ وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا۔ شریک، شریک کی جمع کیا ہے؟ شرکا۔ شریک کا لفظ بھی ہم اردو میں پڑھتے ہیں، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، شریک کس کو کہتے ہیں؟ یہ میرے شریک، پنجابی میں بولتے ہیں اکثر ہم، یہ میرے شریکے کے لوگ ہیں۔ کسی کا انٹروڈکشن کرانا ہو نا اپنے، وہ چچا، تایا یا دور پار کے کوئی رشتے دار جو آپ کے حصے دار ہوتے ہیں، زمین میں، جائیداد میں حصے دار جو لوگ ہوتے ہیں، اس کو آپ شریکہ بولتے ہیں۔ سنے ہوئے نا یہ ورڈ؟ یہ اسی کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ شریک کیا؟ حصے دار ہونا، ٹھیک ہے؟ تو شریک کی جمع شرکا، شریک ایک حصے دار ہوگا، شرکا زیادہ حصے دار ہوں گے۔ تو شریک، حصے دار، پارٹنر، اس معنی میں ہم اس لفظ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ سارے لفظ آلموسٹ ہم اردو میں یہ سیم ورڈ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ شرک کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، مشرک کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ شرکا، شرکائے محفل، ٹھیک ہے؟ شرکائے آپ جو ہے وہ کاروبار کہہ لیتے ہیں، وہ میرے ساتھ شریک کاروبار ہے، اس طرح کے ورڈز جو ہے وہ ہم نے سنے ہوئے ہیں اردو میں۔ تو لہو اس کا یا اس کے لیے،
اس کا یا اس کے لیے، دونوں طرح سے جو ہے وہ معنی دیتا ہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اسباق میں کیا ہے ہمارے پاس؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. دیکھیں یہاں وحدانیت کا اقرار، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. اور اس پورا جو ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے. مطلب پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے اور سوائے اللہ کے، ایک دفعہ کا اقرار ہو گیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں وحدہ، یہ بھی اسی شرک کی نفی ہے کہ وحدہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، وحدہ مطلب کہ وہ اکیلا ہے. پھر ہم تیسری دفعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں. کہ کتنا بار بار تاکید کی جا رہی ہے ہمیں شرک سے بچنے کی، کہ پہلے پورا ڈینائل ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پھر وحدہ وہ اکیلا ہے، پھر لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان. شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اعلان ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور اس کلمے کو جب بھی پڑھیں اس دھیان سے پڑھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کیٹیگوریکلی بار بار ایک ہی چیز کو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے دہرایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان، کہ، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ الفاظ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے. اگلا لفظ جو ہمارے لیے نیا ہے وہ کیا ہے؟ عبدہ. عبدہ کے دو ٹکڑے، عبدو اور ہو، اس کے بندے. عبداللہ نام ہم عام لوگوں کا، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہم نام رکھتے ہیں، مسلم ممالک میں بہت کامن نام ہے یہ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو عبدو، عبدو کا مطلب بندہ، ہو اس کا، ہو وہی ضمیر ہے ہمارے پاس، ہو اس کا. تو عبدو ہو اس کا بندہ. عبد کی جمع ہوتی ہے عباد. عباد بھی ہم اردو میں نام رکھتے ہیں اکثر. عبد، عبد کی جمع عباد. اس کے بعد وَرَسُولُهُ، وا کا مطلب ہمیں آتا ہے اور، رسول، رسول ہو اس کے. اور رسول کی جمع بھی ہم نے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ رسل. رسول. رسول کی جمع کیا پڑھی تھی؟ رسول. تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب یہاں پہ اضافہ کس کا ہے؟ عبدہ کا. عبدہ کا لفظ جو ہے زیادہ ہے. تو عبدہ مطلب کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عبد بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں. اور عبد کا عربی معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام کا، غلام یا بندہ. عبد عربی میں غلام کو یا بندے کو کہتے ہیں. تو پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شریک بنا دیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی امت کے لوگ جو ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا کہ جو امت محمدیہ ہے اس کے لیے یہ ہر نماز میں پڑھنا لازم کر دیا گیا تاکہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور عبد کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ غلام کا. تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین عبد ہیں، کہ مطلب انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں نا سارے بندے، ان میں سے بہترین عبد کون ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو ہمارے لیے کیا بنا دیا گیا؟ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین عبد بن کر رہیں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بہترین یا اچھے عبد بن کر جو ہے وہ رہیں۔ تو اس کو پڑھ لیجئے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی ہینڈ ریز کیجئے، کون پڑھے گا اس کو؟ جی کوئی ہینڈ ریز نہیں کر رہا؟ جی سسٹر اسما شہزاد کروائیے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، أَنَّ کہ محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ جی سسٹر ورسولہ ہو کے آپ کتنے ٹکڑے کر رہی ہیں؟ وا اور رسول، رسول اور ہو اس کے، ہاں تین ٹکڑے تین کریں گے ٹکڑے۔ ہم اس کے، ٹھیک ہے، ورسولہ و رسولہ اور ہو۔ اسی طرح عبدہ کے ہم دو ٹکڑے کر رہے ہیں، عبدو اور ہو، ٹھیک ہے۔ چلے ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ جی چلیں یہاں تک کے الفاظ تو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں آتے ہیں۔ اب اس سے آگے اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ تو اللہم، اللہم کے ٹکڑے کریں گے ہم۔ اللہم کے ہم ٹکڑے نہیں کریں گے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اس کے ہم ٹکڑے کریں گے۔ اس کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اللہم اجعلنی، اور اگر ہم اس کو سیپریٹ کر کے پڑھیں گے تو پھر ہم اجعل پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اجعل اور نی دو ٹکڑے، اجعل بنا دے، نی مجھے، اللہم اے اللہ اجعلنی، بنا دے مجھے، اجعل کا مطلب بنا دے، نی مجھے، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، اجعلنی مجھے۔ من کا مطلب ہم پڑھ چکے، سے، التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹا، ٹھیک ہے، تابہ لفظ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹا۔ تائب لفظ ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اس نے توبہ تائب کر لی، تو تائب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا۔ اسی طرح تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا، کہ تابہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، اور تواب کس کو کہتے ہیں؟ جو بار بار پلٹتا ہے۔ تو ہمیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، یا بار بار پلٹنے والوں میں سے۔ انسان ہے نا، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور اس کے آگے ہے وجعلنی من المتطہرین، وا اور اجعلنی، بنا دے مجھے، من سے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے، کہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے، وَاجْعَلْنِی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کے پلانس کو دیکھ لیتے ہیں، اسباق کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، کہ انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم نے پڑھا کہ وہ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنا مسلسل ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، ہمیں بار بار توبہ کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہونی ہیں۔
تو توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا ہمیں توبہ کرنی ہے، اور اس میں سب سے پہلے اعتراف، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے اس چیز کو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ شرمندہ ہونا ہے، اس پہ شرمندگی کو ظاہر کرنا ہے، پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اور اگر کسی کا حق مارا گیا ہے یا کسی کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی کر دی ہے یا کسی کے ساتھ مطلب کچھ ہمارے ساتھ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے جس سے کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے، تو اس کا وہ نقصان پورا کرنا ہے، اس کے اس حق کو واپس کرنا ہے، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی، استغفر اللہ۔ اس کلمہ کو جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم استغفر اللہ کو اپنی روٹین بنائیں۔ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو پاکی سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ پاکی سے مراد ہمارے پاس مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدہ کی پاکی، خیالات کی پاکی، اور جو ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کی کا پاک صاف ہونا، مطلب پاکی سے ہر چیز کی پاکی مراد ہے نا، کہ ہم اپنا گھر صاف رکھیں، ہم اپنے لباس کو صاف رکھیں، ہم اپنے عقیدے کو صاف رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اپنے خیالات کو پاک رکھنے، خیالات کو پاک رکھنے مطلب اکیلے میں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں اچھی چیزوں کو سوچنا ہے، اچھے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، اس دعا کی، اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ بلکہ ابھی کوشش کریں، ہم 2-3 دفعہ اس کو دہراتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ جی سسٹر اسما شہزاد، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کروا لیجیے اس کو۔ اللہم اجعلنی، اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے اجعلنی من الگ نہیں پڑھیں گے سسٹر، التوابین، پلیز اس کو کریکٹ کیجئے، یا تو آپ ملا کے پڑھیں گی اللہم اجعلنی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ سیپریٹ کر کے پڑھیں گی تو پھر یہ اجعلنی آئے گا زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ نہیں آئے گا، اجعلنی نہیں آئے گا، اجعلنی، ٹھیک ہے۔ اجعلنی بنا دے مجھے من سے التوابین، تتوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ جی کوئی اور پڑھنا چاہے گا اس کو؟ جی سسٹر انم کروائیے۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی من المتطہرین اور بنا دے پاک جی صاف سسٹر، رہنے والوں میں سے۔ جی ماشاءاللہ۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک، مین وائل آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پھر ہم گرامر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں گرامر کے پورشن پہ آتے ہیں ہم۔ گرامر میں آج ہم کریں گے لفظ کی قسمیں اور حرف جر، بی، فی اور الا، بی، فی اور الا۔ گرامر ہمیں کرنا ہے ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے،
بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو ٹی پی آئی کیا ہے ہمارے پاس؟ دوبارہ سے کیجیے میرے ساتھ, اپنے ہاتھوں کو ہلائیں جلائیں. اب آپ نے جو ہے وہ اشاروں سے جو ہے وہ اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. الفاظ اور کلمے کی 3 قسمیں. ہم نے کہا اسم, فعل اور حرف, یہ 3 اقسام ہوتی ہیں الفاظ کی یا کلمے کی. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام ہوگا یا صفت ہوگی. اور نشانیوں میں کیا پڑھا ہم نے کہ اسم کے شروع میں یا الف لام ہوگا یا اینڈ پہ تنوین ہوگی. اسم کی ہم جمع بنائیں گے تو واو نون اور یا نون کے ساتھ, اور اگر مؤنث ہوگا تو اس کے اینڈ پہ گولتا ہوگی, اور اگر مؤنث کا جمع بنے گا تو اس کے اینڈ پہ الف تا آئے گی. فعل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. اور حرف ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بی, لی, من, فی, انا, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسم. سب سے پہلا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہم کا, کروائیے, ہینڈ ریز کیجیے, کون کروائے گا اس کو؟ جی سسٹر ارم کروائیے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ہیا ہوگا آئی تھنک نیچے. ہیا وہ عورت, ہیا ہم نے پڑھ لیا تھا نا, اس کو بھی ساتھ میں لا لیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. اور کون کروائے گا؟ سسٹر اسما شہزاد کروائیں گی. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب, ہیا وہ عورت. وہ عورت. جی اور کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. جی سسٹر گلستان کروائیے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب, ہیا وہ عورت. وہ عورت. اس کے بعد دوسرا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا جو ضمائر جڑ کے آتے ہیں ان کا. جی سسٹر ارم کروائیے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا, نیچے والا مجھے نظر نہیں آ رہا, ہاں اس عورت کا. ہاں. ہاں اس عورت کا. جی سسٹر اسما کروائیے. تو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا, ہا اس عورت کا. ہاں جی. اس کے بعد ہم نے اس کو اسم کے ساتھ ملا کے پڑھا تھا. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربہا اس عورت کا رب. جی سسٹر ارم کروائیے. رب ہو اس کا رب, رب ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ربنا ہمارا رب, اور ربو ہا لیفٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے اس عورت کا. جی سسٹر اسما کروائیے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربوہا اس عورت کا رب. جی سسٹر گلستان کروائیے. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربوہا اس عورت کا رب. چلیں آج کے حروف ہم نے جو ہے کل ہم نے کیا تھا لی, من اور ان. ٹھیک ہے, لی کو جوڑیے ہو کے ساتھ. جی سسٹر ارم کوشش کیجیے. لی ہو, لا ہو میم, لی ہو.
سسٹر ارم کروائیے. لی کو ہو کے ساتھ جوڑنا ہے. لی ہو. سسٹر ارم آپ کی آواز نہیں آ رہی, ہیلو. بہت سلو آ رہی ہے آواز آپ کی. ہیلو. چلیں سسٹر اسما شہزاد آپ کروائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے. کے لیے. جی ماشاء اللہ. جی کوئی اور کروانا چاہے گا؟ چلیں سسٹر اسما مین کے ساتھ کروائیے اس کو. سسٹر اسما کروائیے, مین کے ساتھ جی کروائیے. جی، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے. اور ان کا بھی کروا لیجئے. ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان کم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے. اس عورت سے. ماشاء اللہ. دیکھیں لی کے لیے ہم نے سینٹینس لیا تھا الحمدللہ, لی کو یاد رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور من کو یاد رکھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے رضی اللہ عنہ سے. اس کے بعد یہ پورا ٹیبل ہے. جی کوئی اور سسٹر اسما کے علاوہ کروانا چاہے گا؟ میم آواز آ رہی ہے میری؟ سسٹر ارم بہت ہلکی آواز آ رہی ہے آپ کی. چلیں ٹھیک, سوری. جی سسٹر گلستان آپ کروائیے. لہو اس کے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، جی من ہوں اس کے لیے، من اس سے, ہوں ان اس سب، سے, منہو اس سے، اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سب سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے. ماشاء اللہ. چلیں اب گہری سانس لیجئے, لمبی سانس اندر کو کھینچ کے, اور پھر باہر چھوڑیے, ٹھیک ہے, اور پڑھیے ربی زدنی علما. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. آج کا پہلا حرف کیا ہے؟ بی. بسم اللہ سے یاد رکھیں گے. بی کا مطلب سے, بی کا مطلب سے, بسم اللہ, اور بی کا مطلب سے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. جی سسٹر اسما کروائیے. بہی اس سے، بہم ان سب سے، ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. جی سسٹر گلستان آپ کوشش کریں گی. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. عورت سے. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. اور بی کے بعد ہے آگے فی. فی کا ہے میں, فی سبیل اللہ.
ہم اکثر اردو میں بولتے ہیں نا، اس نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فی کا مطلب میں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اللہ اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. جی سسٹر اسما کروائیے. فی ہی اس میں، اس میں. اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. جی سسٹر ارم کروائیے. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. اس عورت میں. جی کوئی اور سسٹر کروانا چاہے گی؟ سسٹر بردرز میں سے اگر کوئی کرانا چاہے. جی سسٹر گلستان. سسٹر جمیلہ آپ کروا لیجئے. جی. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. جی ماشاءاللہ. چلیں عربی بول چال میں آتے ہیں. نیا لفظ ہے ہمارے پاس خیر. خیر کا مطلب گڈ، بھلائی، بہتر. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے ہاں میں جواب دیجئے. حل فیہ خیر. حل فیہ خیر. جی سسٹر اسما کیا جواب دیں گی؟ نعم فیہ خیر. نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر. نعم فیہم خیر. نعم فیہم خیر. حل فی کا خیر. نعم فی خیر. حل فیکم خیر. نعم فینا خیر. نعم فی نا خیر. ماشاءاللہ دیکھیں اب آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے کا آنسر کس سے دینا ہے؟ یہ سے. فی کا جواب ہم نے کیا دیا؟ فی یا سے. اور فی کم کا جواب کس سے آئے گا؟ فی نا سے. ٹھیک ہے. حل فیہ خیر. نعم فیہ خیر. حل فیہم خیر. نعم فیہم خیر. حل فی کا خیر. نعم فی یا خیر. حل فی کم خیر. نعم فی نا خیر. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس الا. الا کا مطلب پر. السلام علیکم. الا اور کم یہ دو لفظ مل کے کیا بن رہے ہیں؟ علیکم. السلام علیکم روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں نا، السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو. تو الا کا مطلب کیا ہے؟ پر. تو اس کو جب ہم جوڑیں گے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. جی مسز خلیل کروا لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. مسز خلیل علیہ لفظ ہے، علیہ مجھ پر. جی سسٹر علیہ ارم کروائیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. جی سسٹر اسما شہزاد کروائیے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. اس عورت پر. اچھا جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے کوئی ایک بندہ بھی ہوتا ہے ہم السلام علیکم کہتے ہیں.
تو یہ السلام کا مطلب تو ہے آپ سب پر سلامتی ہو. تو السلام علیکہ کیوں نہیں بولتے ہم؟ السلام علیکہ بولنا چاہیے نا، آپ پر سلامتی ہو. ہمارے ساتھ دو فرشتے بھی ہیں، یہی ہو سکتا ہے. جی کیا کیا آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ہمارے ساتھ دو فرشتے بھی ہیں، یہی ہو سکتا ہے. نہیں ضروری نہیں، ایکچولی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے اسی طرح سے بولا، اس لیے ہم اسی طرح سے بولتے ہیں اس کو. ویسے السلام علیکہ بھی ٹھیک ہے، آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں. السلام علیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس پر سلامتی ہو. السلام علیہم ان سب پر سلامتی ہو. السلام علیکہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ ایک پر سلامتی ہو. السلام علیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہم پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ جوڑ سکتے ہیں اس کو سب کے ساتھ. اور السلام علیکم ہم کامنلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اسی طرح سے سلام کیا کرتے تھے. تو ہم نے سیکھا کیا؟ ربہ، ٹھیک ہے، اور ربہ کو ہم ربی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں. سیم آنسر ہے دونوں کا، مطلب سیم ٹرانسلیشن ہوتی ہے. ربی ہی اور ربی ہا، مطلب بھی ہی بہا. ٹھیک ہے، فی ہی فیہا، علیہ علیہا. ربہ اور ربی ہی ہم نے پڑھا تھا، دونوں کا مطلب جو ہے وہ سیم ہے. تو بھی ہی اس سے، بہا بھی ہی اس مرد سے، بہا اس عورت سے. فی ہی اس مرد میں، فیہا اس عورت میں. علیہ اس مرد پر، علیہا اس عورت پر. تو یہاں پہ ہم مذکر اور مؤنث کی تھوڑی سی ڈفرینسیشن دیکھ رہے ہیں. جی مسز خلیل پورا ٹیبل کروائیے اس کا. بھی ہی اس سے، بیہا اس عورت سے. فی ہی اس میں، فیہا اس عورت میں. مسز خلیل علیہ ہم اگلے اس ٹیبل عورت پہ آ گئے ہوئے ہیں. آپ کے پاس یہ پیج نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں ابھی آیا. جی بھی ہی اس سے، بھی ہی ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی یا مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بھی نہ ہم سے، بیہا اس عورت سے. فی ہی مسز اس خلیل میں، یہاں پہ بی یا نہیں پڑھنا، بی پڑھنا ہے اس کو. بھی مجھ سے، آپ نے پہلے بتا کہا تھا وہ میں نے لیا پڑھنا. فیا اور علیہ میں بولا تھا آپ کو. اچھا، بھی ہی اس میں، اس کے بھی اوپر کم دونوں کے آپ اوپر سب. تشدید ہے نا، دھیان سے دیکھیں. بی میں تشدید ہاں نہیں، فیا اور علیہ دونوں میں تشدید ہے. ٹھیک ہے ہاں سوری، ٹھیک ہے. بھی چلیں. یہ مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بھی نہ ہم سے، بیہا اس عورت سے. عورت فی سے ہی ٹھیک. اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی تم آپ سب میں، فی نہ ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. علیہ اس پر، علیہم ہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. جی سسٹر ارم کروا لیجئے. بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہا اس عورت سے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. اس عورت پر، ماشاء اللہ. چلیں، بی کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس اگزامپل کیا ہے؟ بسم اللہ کی. بی سے یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بسم اللہ، فی میں، فی سبیل اللہ، اور علی پر، السلام علیکم. تو یہ ریفرنسز ہے جس کو ہم یاد رکھیں گے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. بہم کہاں اشارہ کریں گے آپ؟ دائیں طرف 4 انگلیاں. دائیں طرف 4 انگلیوں سے. فی کم کہاں اشارہ کریں گے آپ لوگ؟ سامنے کی طرف سامنے 4 4 انگلیاں. انگلیاں. چار سامنے کی طرف 4 انگلیاں انگلیوں سے. سامنے. علیہ اس پر، اشارہ کدھر دائیں کریں گے؟ سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ رائٹ ایک رائٹ سائڈ انگلی پہ سے. ایک انگلی کا. ایک انگلی سے، ماشاء اللہ.
चले चले क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हलिल्लाहु रहीमुम बिही, हलिल्लाहु रहीमुम बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? जी मिसेस खलील। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिकुम, बी बिहिम, बिहिम, बिकुम नहीं कहना। बिहिम, हलिल्लाहु रहीमुम बिका, अलिल्लाहु रहीमुन बिना बिकुम, बिका, का जवाब किससे देंगी आप? बिया, सॉरी, बी से। नाम अल्लाहु रहीमुम बी, बी, हाँ बी, हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिना, नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज होता है हमारे पास दैन, दैन का मतलब होता है कर्ज। एक तो हमने अद्दीन पढ़ा ना, ये अद्दीन नहीं है, दैन जबर के साथ। तो हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है? सिस्टर गुलिस्तान आप मुझे जवाब दीजिए इसका। सिस्टर गुलिस्तान आप जवाब देंगी? हल अलैहि दैन। चले मिस खलील आप ही आंसर कर दीजिए इसका। हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, हाँ कर्ज अच्छा नहीं होता ना, इसलिए हम नहीं में जवाब दे रहे हैं। हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन। नाम नाम, अलैहि दैन, हाँ नाम में आप कह सकते हैं, लेकिन मा माँ में गए तो मा ज्यादा अच्छा। अलैहि, कर्ज कोई अच्छी चीज मा नहीं है। माँ अलैहि, अलैया दैन, ठीक है, माँ अलैया अलैहि दैन। हल दैन, अलैकुम दैन, मा अलैहि ना दैन, माँ अलै ना दैन। सिस्टर इरम आप करवाइए मेरे साथ। हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, मा अलिया अलिया दैन, हल अलैकुम दैन, मा अलैना दैन। माँ अलैना दैन। माशाल्लाह। चले आज के नुक्ते तालीम पे आते हैं। आज के नुक्ते तालीम क्या है? आप जो भी याद करेंगे अब भूल जाएंगे। इसका हल क्या है? आपको इसको दोहराने की जरूरत है। जो भी याद करें उसको दोहराइए, क्योंकि दोहराना बहुत जरूरी है, लेकिन दोहराने का तरीका जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि दोहराई का असल तरीका क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 1 घंटे के बाद उसका 70% भूल जाते हैं। आपने अभी कोई 100 बातें सीखी हैं, 1 घंटा गुजरेगा आप उसका 70% भूल जाएंगे। तो अगर आप 1 घंटे के बाद दोहरा लेंगे तो वो आपको 1 दिन तक याद रह जाएगा। मगर अगर आप 1 दिन तक के बाद दोहरा के उसके बाद छोड़ देंगे उसको, तो फिर क्या होगा? फिर 70% आप भूल जाएंगे 1 दिन के बाद। तो अगर आप 1 दिन के बाद दोहरा लेंगे तो आपको वो 100 अल्फाज 1 हफ्ते तक याद रह जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते के बाद नहीं दोहराएंगे तो फिर आप 70% भूल जाएंगे। तो अगर आप 1 हफ्ते के बाद दोहराएंगे तो आपको 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाएंगे। तो अगर आप 1 महीने के बाद दोहराएंगे तो आपको 6 महीने तक जो है वो चीज याद रहेगी। तो फिर आपको वो मुस्तकिल भी याद रह सकती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए 1 घंटे के बाद। देखिए 1 घंटे के अंदर अंदर हम आपको मोस्टली लेसन भेज देते हैं, PDF फाइल्स आपको मिल जाती हैं। तो 1 दिन के बाद दोहरा लीजिए, आपको हम वीडियो शेयर कर देते हैं साथ ही, तो आप अगले दिन वीडियो देख लीजिए। 1 हफ्ते के बाद दोहराना है, आपने अपना होमवर्क करना है, वर्कबुक करनी है, 1 हफ्ते में आप उसको कीजिए ताकि आपको याद रहे। और 1 महीने के बाद इंशाल्लाह हम आपका एक क्विज लेंगे, तो आप पिछला सारा दोहरा लेंगे तो आपको वो भी याद रह जाएगा। तो देखें हमें आपको याद कराने के लिए हम कितने अच्छे तरीके से आपको प्लान करके चलते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम आपको PDF फाइल्स भेज देते हैं ताकि आप उसको दोहरा लें।
ایک دن کے اندر اندر آپ کو اس کی ویڈیو مل جاتی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہفتے میں آپ کے پاس ہوم ورک ہے، کوئز ہے، آپ اس کو سالو کریں تاکہ آپ کے ہفتے کی دہرائی ہو جائے. اور 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے کوئز لیں گے تو اس میں بھی آپ کا وہ سارا جو ہے وہ آپ دہرا لیں گے. تو الحمدللہ سبق نمبر 6 آج ہم نے پورا کر لیا، اور آج ہمارے 63 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، اور یہ الفاظ قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک اپنے لازمی کیجئے، اس کو کرتے رہیں گے تو آپ زیادہ تیزی سے اور آسانی سے سیکھیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن کے اس کلاس میں بٹھایا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنے لیے، ربی زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پاکٹ بک ضرور استعمال کیجئے، بہت فائدہ دے گی آپ کو. ٹیچر بنیے، جو سیکھا ہے اس کو سکھانا بہت آسان ہے، اس سے آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا جس کو آپ سکھا رہے ہیں. اگر ٹریننگ چاہیے ہوگی تو اس کورس کے اینڈ پہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.